اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فردوس علی. قرآن اور اہل بیت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج بات کرتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اس ذات پر جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو ہادی ہیں یعنی ہدایت دینے والے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی مخلوق میں انہیں پسند کیا اور اپنی اطاعت کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی طرف بلانے والا رہبر قرار دیا. ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن جو جوانان جنت کے سردار ہیں 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی مقدس کتاب نازل ہوئی جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں پہچان کی کھلی نشانیوں کو بیان کرتی ہے. امام حسن ان 2 گراں قدر چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا تعلق اس نورانی قافلے سے ہے جنہیں پیغمبر اکرم نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے لے کے گئے اور جن کے ذریعے ہمیشہ کے لیے پرچم اسلام کو عیسائیوں کے مقابل بلند فرمایا. آپ اصحاب آیت تطہیر ہیں جن سے اللہ نے تمام آلودگی کو دور کر کے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام اس ہستی میں بھی شامل ہیں جن کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. سورہ شورى میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا قدردان ہے. ناظرین، اس آیت کے علاوہ بھی قرآن مجید میں لفظ قربہ 15 مقامات پر استعمال ہوا ہے اور لفظ قربہ کے معنی قرابت داروں کے ہے. اس آیت مبارک کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان قرابت داروں سے مراد کون حضرات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں. یعنی اہل بیت کی محبت اور مودت کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت اہل بیت کے ساتھ جو بھی نیکی کی جاتی ہے پروردگار عالم اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اہل بیت کی اطاعت کے بغیر کی جانے والی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور آپ کے بھائی امام حسین کے لیے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کر. امام حسن علیہ السلام میں انبیاء کی جلالت و وجاہت تھی. آپ سب سے زیادہ اپنے نانا سرکار دو عالم سے مشابہت رکھتے تھے. مسلمان آپ میں وہی اخلاق، شان، حق کے معاملے میں سختی سے کام لینا، اللہ کی راہ میں قربانی اور عالم انسانیت کی بھلائی کی خاطر ہمیشہ آپ کو موجود پانا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، وہ تمام فضائل و کمالات خصوصیت امام حسن میں پائی جاتی تھی. آپ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو ہر حیثیت سے لوگوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کراتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت امام حسن علیہ السلام اپنے بچپن کی ابتدائی منزل میں تھے اور اس وقت آپ محض 7 سال کے تھے. اگر عام لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ 7 سال کی عمر اتنی اہم نہیں ہوتی،
کیونکہ اس سن میں بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کم سنی کی حالت میں ہی اپنے نانا سے وہ سب کچھ سنتے اور یاد کرتے اور سوچتے سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سنتے اور یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے اپنے نانا کی جدائی کو شدت سے محسوس کیا، خاص کر جب آپ اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پدر کی یاد میں تڑپتا دیکھتے، جو رات و دن اپنے بابا کی فراق میں روتی رہتی اور امت کے ذریعے ڈھائے گئے مصائب کو اپنے بابا کے روضے پر بیان فرماتی۔ کس طرح آپ کا حق چھینا گیا اور دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتے ہوئے دروازے کا آپ پر گرنا، در اور دیوار کے درمیان آپ کا آنا، پہلو شکستہ ہونا جس کی وجہ سے حضرت محسن کی شہادت ہونا۔ امام حسن یہ سب کچھ دیکھتے اپنی ماں پر ہو رہے ظلم و ستم کو خاموشی سے قلب میں ضبط کرتے رہتے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آپ کو ایک اور عظیم صدمے سے گزرنا پڑا۔ آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے زندگی کا عظیم صدمہ نانا کی وفات کا برداشت کیا، اور دوسرا عظیم امتحان اپنی عظیم ماں بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر برداشت کیا۔ پھر والد بزرگوار پر مصائبوں کا ہجوم، یہ سب اپنے قلب پر سہتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام تقریباً 37 سال اپنے والد علی ابن ابی طالب کے زیر سایہ رہے۔ جب حضرت امیر المومنین امام حسن کو امامت کے سارے فرائض دے چکے اور تمام تبرکات نبوت عطا کر دیے، تو اہل کوفہ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت نے امام علی کی شہادت کے بعد آپ کی خلافت پر بیعت کی۔ امام حسن نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کی وصیت کے مطابق انہیں اس مقام پر دفن کیا جہاں آپ کا روضہ اس وقت موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد آپ امامت پر فائز ہوئے۔ فتنہ و فساد اور سازشوں سے بھرے اس دور میں امام حسن علیہ السلام نے امامت کا بہترین کام سر انجام دیے۔ آپ کے اخلاق و سخاوت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کے اخلاق اور سخاوت کے متعلق کئی حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرد شامی حضرت کے پاس آیا اور آپ کو سخت لہجے میں برا بھلا کہنے لگا۔ امام حسن نے اپنی خاموشی سے اس کی باتیں سنی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ شامی مرد آل محمد کو اسی طرح جانتا ہے جیسا اسے بتایا گیا ہے۔ لہٰذا جب وہ مرد پیر اپنی بات کہہ چکا، جس میں سخت الفاظوں کے سوا کچھ نہ تھا، آپ نے ایسے نرم لہجے سے اس سے بات کی جس سے آپ کی بلند خیالی اور شرافت کا بہترین اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ تم مسافر ہو، اگر تم سوال کرتے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، اگر ہدایت چاہیے تو میں تمہاری رہبری کروں گا، اگر بھوکے ہوتے تو ہم تم کو کھانا کھلاتے، اگر نادار ہو تو ہم تم کو غنی کریں گے، اگر تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ آپ اس شامی سے اسی طرح نیک دلی اور نرمی سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ اس مرد شامی کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوا اور امام حسن سے رو کر معافی مانگتے ہوئے آپ کی شان میں کہنے لگا، اللہ خوب جانتا ہے کہ عہدۂ رسالت کسے عطا کرے۔ امام حسن اپنے ہر ایک عمل سے اسلامی اخلاق کی عظیم مثال تھے، جس کی طرف سورہ فصلت میں قرآن فرما رہا ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد